अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अअनाबिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कायदा यह है कि आयत के अलावा ला लिखा हुआ हो तो ना ठहरे, अगर ठहर गए हैं तो पीछे से मिलाकर पढ़ें। ये आपको मिन तहतिहल अनहार, उसके बाद ये लाम अलिफ लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये जब लिखा हुआ आपको नज़र आए तो चाहिए कि यहाँ पर ना ठहरा जाए, लेकिन अगर आप ठहर जाते हैं तो फिर हमने क्या करना है, फिर हमने दोबारा पीछे वाले कलिमात को मिलाते हुए आगे बढ़ना है। कैसे, अभी हम पढ़ते हैं। मिन तहतिहल अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लिस समराति व असाबहुल किबर मिन तहतिहल अनहारु लहू फीहा मिन कुल्लिस समराति व असाबहुल किबर। कायदा आपने याद रखना है कि नून साकिन और नून तनवीन के बाद यहाँ पर मिन तहतिहा नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा 15 हैं, उनमें से ता और एक मिसाल में काफ आ रहा है, काफ किताब वाला। तो नून साकिन और नून तनवीन में क्या होगा, गुन्ना होगा, यानी ऐसे कि नून साकिन और नून तनवीन को उसके मखरज से पहले हम अदा करेंगे और आवाज़ नाक में भी नहीं जाएगी। देखें कैसे पढ़ते हैं। मिन तहतिहल अनहार मिन कुल्लिस समरात मिन कुल्लिस समरात व असाबहुल किबर व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा। कायदा यह है कि रा मुशद्दद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ी जाएगी, और यहाँ पर रा के नीचे क्या है, ज़ेर है। और आपको मालूम है कि पूरे कुरान पाक में जहाँ भी रा के नीचे आपको ज़ेर नज़र आए तो क्या है, रा जो है वो बारीक पढ़ी जाएगी। ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त। रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। देखें इस मिसाल में, यहाँ पर इस आयत करीमा में रा के ऊपर पेश भी नज़र आ रही है, इअसारुन रा मोटी पढ़ी गई, नारुन रा मोटी पढ़ी जा रही है, फ़अहतरक़त यहाँ पर रा के ऊपर ज़बर है। पूरे कुरान पाक में रा के ऊपर आपको ज़बर नज़र आए या रा के ऊपर आपको पेश नज़र आए तो रा मोटी पढ़ी जाएगी। फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति
الآيات لعلكم تتفكرون۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با، میم اور الف کے علاوہ باقی جو 26 حروف ہیں ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو میم کو ہم نے اس کے مخرج سے واضح کر کے ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، لعلکم تتفکرون، لعلکم تتفکرون، دیکھو میں میم کو واضح کر کے پڑھ رہا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم۔ قاعدہ یاد کر لیں کہ حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمہ میں ہو تو اس کو مد منفصل کہتے ہیں۔ یہ مد کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، اس کی مقدار 2 الف، 2.5 الف، 4 الف تک ہے، اور اس میں کسر بھی جائز ہے۔ کسر یعنی 1 الف کی مقدار۔ دیکھیں میں دوبارہ اس کو 1 الف کی مقدار دونوں مثالوں میں پڑھتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، دیکھیں میں نے کسر کے ساتھ یہاں پر ادائیگی کی ہے۔ اب میں 2.5 الف کے ساتھ اس کو پڑھتا ہوں۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا، ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ یہاں پر آپ کو صاد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی زا کی بنسبت آگے ایک وقف کی علامت زا آئے گی، اس کی بنسبت صاد میں جو ہے زیادہ تاکید ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر قاری تھک جاتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ یہاں پر وقف کر سکتا ہے۔ ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه۔ قاعدہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آ جائے تو میم کو اس کے مخرج میں چھپا کر پڑھتی ہیں، جیسے ہمارے سامنے یہاں پر مثال موجود ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِي۔ دیکھیں یہاں پر میم ساکن اور اس کے بعد کیا آ گئی؟ با آ گئی، تو میم کو اس کے مخرج میں ہم چھپا کر پڑھ رہے ہیں۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِي۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ غین کا مخرج یہ ہے کہ گلے کے ابتدائی حصے سے غین ادا ہوتی ہے۔ غین، حروف مستعلیہ جو 7 ہیں ان میں سے ایک حرف کیا ہے؟ غین جو ہے یہ بھی ہمیشہ موٹے پڑھنے والے حروفوں میں سے ایک حرف ہے، غین۔ ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ کو غین نظر آئے آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، خواہ اس کے اوپر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی یہ 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا،
ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو نون ساکن یا نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. دیکھیے میں کیسے پڑھ رہا ہوں. منہ مغفرۃ منہ. اب ایسے نہیں پڑھنا منہ نہیں، یہاں پر غنہ نہیں ہے بلکہ یہاں پر کیا ہے، اظہار کر کے نون کو پڑھنا ہے، نون کو واضح کر کے پڑھنا ہے. مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. واللہ واسع علیم. آئیے آج کے سبق کو دوبارہ مکمل پڑھتے ہیں. أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا واللہ واسع علیم. صدق اللہ العظیم. اس طرح ہمارا آج کا جو سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. وصلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ والحمد للہ رب العالمین.